أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ کہیے کہ اے ملک کے مالک اللہ، تو جس کو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی اختیار میں سب بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا ربط آیت یہ ہے کہ کفار دنیا اور اس کے سامان پر مغرور تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو فقر و فاقے اور افلاس کی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے جواب میں فرمایا کہ سلطنت و دولت اور عزت و ذلت سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اس طرح دعا مانگو، ہم تمہیں ایسی بے مثال سلطنت عطا کریں گے کہ اس کو دیکھ کر یہ مذاق اڑانے والے بھی حیران و دنگ رہ جائیں گے۔ گویا یہ ایک طرح کی پیش گوئی تھی کہ عن قریب دنیا کی کایا پلٹ ہونے والی ہے، اور یہ بے سر و سامان مسلمان عزت و سلطنت کے مالک بن جائیں گے، اور جو لوگ اس وقت بادشاہت کر رہے تھے وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ذلت کے گڑھے میں جا گریں گے۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت انس بن مالک نے بیان فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فارس اور روم کی حکومتوں کا وعدہ فرمایا۔ اس پر منافق اور یہود کہنے لگے کہ کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں فارس اور روم کی حکومتیں، وہ ان سے کہیں طاقتور اور مضبوط ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ اور مدینہ کافی نہیں کہ فارس اور روم کی حکومت کا لالچ کرنے لگے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال اور ملکوں کے انقلابات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو نہایت بلیغ انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور فارس و روم کی فتوحات کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے پورا ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ دنیا کے انقلابات سے بے خبر ہیں، قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ سے ناواقف ہیں، قوم نوح اور عاد و ثمود کے واقعات سے غافل ہیں، ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہاں کا خالق و مالک ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اپنے ملک میں تصرف کرتا ہے، ہر قسم کی طاقت و قدرت اسی کے اختیار میں، کوئی بھی اس کی اجازت اور اس کی طرف سے حق ملکیت عطا ہوئے بغیر کسی چیز میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ وہ اپنے ملک میں سے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور جس سے جتنا چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ وہ بلا شبہ اس پر قادر ہے کہ غریبوں اور فقیروں کو تخت و تاج کا مالک بنا دے اور بڑے بڑے بادشاہوں سے حکومت و دولت چھین لے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دنیا یا آخرت یا دونوں جہاں میں اپنی مدد اور توفیق اور ثواب عطا کر کے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بدبختی، عدم توفیق اور عذاب دے کر ذلیل کر دیتا ہے۔ ہر قسم کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں، وہی قادر مطلق ہے۔ جس طرح وہ خیر عطا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح خیر نہ دینے پر بھی قادر ہے، کیونکہ قدرت کے معنی ہی یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے۔
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ اے اللہ، جس طرح نور کو ظلمت سے اور ظلمت کو نور سے بدلنا، اور عزت کو ذلت اور ذلت کو عزت سے بدلنا تیری قدرت میں ہے، بالکل اسی طرح رات کے ایک حصے کو دن میں داخل کر دینا جس سے دن بڑا ہو جاتا ہے، اور دن کے کسی حصے کو رات میں داخل کر دینا جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے، بھی تیرے ہی اختیار و قدرت میں ہے۔ اسی طرح کسی موسم میں دن طویل ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور کسی موسم میں رات طویل ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جاندار کو بے جان سے نکالنا اور بے جان کو جاندار سے نکالنا بھی تیری ہی قدرت میں ہے۔ جیسے انڈے سے جانور اور جانور سے انڈا، یا سبزے کو خشک بیج سے اور خشک بیج کو سبزے سے پیدا کرنا، اور تو ہی جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔